بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ میں سے اکثر لوگوں نے تاریخ پڑھی ہوگی۔ انسان آج نئے نہیں ہیں، وہ ہزاروں برس سے آباد ہیں۔ ان کی سینکڑوں برس کی تاریخ محفوظ ہے۔ اس تاریخ کی سطح پانی کی سطح کی برابر نہیں۔ اس میں سخت اونچ اور نیچ ہے۔ اس میں آدمی کہیں اونچا نظر آتا ہے، کہیں نیچا۔ کبھی ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ انسان کی تاریخ ہی نہیں، خونخوار اور درندوں کی تاریخ ہے۔ سب کی تاریخ ہے مگر انسان کی تاریخ نہیں۔ اس کے مطالعے سے انسانوں کا سر جھک جاتا ہے کہ ہم میں سے ایسے لوگ بھی گزرے ہیں۔ یہ فیصلہ تو آنے والی نسلیں کریں گی کہ اب ہم اور آپ کیسے آدمی تھے، لیکن یہ اندازہ ہم کر سکتے ہیں کہ انسانوں کا پچھلا ریکارڈ کیسا ہے۔ اس میں بعض ایسے دور نظر آتے ہیں کہ اگر بس چلے تو تاریخ سے ہم ان اوراق کو نکال دیں۔ ایسا ریکارڈ ہے کہ ہم بچوں کے ہاتھوں میں دینے کو تیار نہیں۔ ہمیں وہ کہانی نہیں سنانی، لیکن مجھے ایک حقیقت کی طرف متوجہ کرنا ہے کہ تاریخ میں جو ایسے ناگوار دور گزرے ہیں اس میں خرابی کی جڑ کیا ہے۔ عام طور پر لوگ کسی خاص طبقے یا چند لوگوں یا بعض مرتبہ تنہا کسی ایک انسان کو پوری سوسائٹی کی خرابی کا ذمہ دار قرار دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ان خراب چیزوں کی وجہ یا اس بگڑے ہوئے فرد نے پوری زندگی کو غلط رخ پر ڈال دیا تھا۔ لیکن بات ایسی نہیں ہے۔ تاریخ کے مطالعے کی بنیاد پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ ایک مچھلی تالاب کو گندا کر سکتی ہے، لیکن ایک انسان پوری سوسائٹی کو نہیں بگاڑ سکتا۔ واقعہ یہ ہے کہ اچھی سوسائٹی میں برے آدمی کا گزر ہو ہی نہیں سکتا، وہ گھٹ گھٹ کر مر جائے گا۔ جس طرح مچھلی کو پانی سے نکال دیا جاتا ہے تو وہ گھٹ کر مر جاتی ہے، اسی طرح جو سوسائٹی برائی کی ہمت افزائی نہیں کرتی اور اس کی خوش آمدید کرنے کو تیار ہی نہیں، اس میں برائی تڑپنے لگے گی، اس کا دم گھٹنے لگے گا اور وہ دم توڑ دے گی۔ ہر زمانے میں اچھے برے انسان ہوئے ہیں، لیکن سب برائیوں کا ان کو ذمہ دار ٹھہرانا اور تمام برائیوں کو ان کے سر پر تھوپ دینا ٹھیک نہیں۔ اگر کچھ برے لوگ حاوی ہو گئے تھے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ پوری زندگی کا ہینڈل ان کے ہاتھ میں تھا۔ وہ جس طرف چاہتے تھے زندگی کو موڑ دیتے تھے، بلکہ بات یہ ہے کہ اس زمانے میں سوسائٹی میں خود خرابی آ گئی تھی۔ اس زمانے کا ضمیر گندا ہو گیا تھا، اس میں برائیوں کا رجحان پیدا ہو گیا تھا، اس کے اندر اندھیرا، ظلم اور خواہشات کو پورا کرنے کی زبردست خواہش پیدا ہو گئی تھی۔ وہ خود غرض اور نفس کی پرستش کرنے والا بن گیا تھا۔ جس دل کو گھن لگ جائے، جو من پاپی ہو جائے، آپ اسے جراثیم سے کس طرح روک نہیں سکتے۔ آپ اس کو بیڑیوں میں جکڑ کر بھی رکھیں گے تب بھی ان چیزوں سے محفوظ نہیں رکھ سکتے۔ ہر زمانے میں کچھ ایسے افراد ہیں جن کا عقیدہ تھا کہ بس ہم اور ہمارے اہل و عیال انسان ہیں اور باقی سب ہمارے خادم ہیں۔ کچھ ایسے انسان بھی ہیں جو کروڑوں انسانوں کو بستہ دیکھتے ہیں، لیکن وہ خود اپنے ہی محدود حلقے کو انسان سمجھتے ہیں۔ یہ لوگ بس یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا میں بس انہی کے کنبے کے 10، 11 یا 20، 25 انسان بستے ہیں۔ ایسے انسان ہمیشہ رہے ہیں جو اپنے اپنے مسئلوں اور متعلقین کو دیکھنے کے لیے خوردبین رکھتے ہیں اور دوسروں کو دیکھنے کے لیے ان کی آنکھیں بھی بند ہوتی ہیں۔ بعض لوگ 2 عینکیں رکھتے ہیں، ایک سے اپنے آپ کو دیکھتے ہیں اور دوسرے سے تمام دنیا کو دیکھتے ہیں۔ انہیں نظر بھی نہیں آتا کہ انسان کہاں ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ ان کے پاس وہ عینک ہے کہ اس کے ذریعے ان کو اپنے بچے آسمان سے باتیں کرتے نظر آتے ہیں، ان کو اپنی رائے پہاڑ اور دوسروں کا پہاڑ ذرہ نظر آتا ہے۔ دنیا کے مختلف انسانوں نے اپنی اپنی سمجھ کے مطابق زندگی کے سدھار کے طریقے سوچے اور ان پر عمل کرنا شروع کر دیا۔ کسی نے کہا کہ ساری خرابی کی جڑ یہ ہے کہ انسانوں کو پیٹ بھر کھانے کو نہیں ملتا، یہی زندگی کا سب سے بڑا مرض ہے۔ انہوں نے اسی مسئلے کو اپنا مشن بنا لیا۔ اس کے نتیجے میں گناہ اور بڑھا۔ پہلے لوگ کمزور تھے، گناہ بھی اسی لحاظ سے کمزور تھا۔ انہوں نے جب خون کے انجیکشن دیے اور زندگی کی طاقت کو بڑھایا
تو ان کے گناہ بھی طاقتور ہو گئے۔ دل بدلا نہیں، ضمیر بدلا نہیں، ذہن بدلا نہیں، طاقت بڑھ گئی، بے فکری پیدا ہو گئی۔ فرق اتنا ہوا کہ پہلے پھٹے پرانے کپڑوں میں پاپ ہوتے تھے، اب نئے اور شاندار کپڑوں میں گناہ ہونے لگے۔ پہلے بے زور اور بے ہنر ہاتھوں سے گناہ ہوتے تھے، اب طاقتور اور ہنرمند ہاتھوں سے وہی سب گناہ ہونے لگے۔ کسی نے کہا تعلیم کا انتظام کیا جائے، جہالت اور نہ پڑھنا یہ سب فساد کی جڑ ہے اور تمام خرابیوں کی اصل وجہ ہے۔ علم بڑھا، لوگوں نے معلومات حاصل کی اور نئی نئی زبانیں سیکھی، لیکن جن کا ضمیر بگڑا ہوا تھا، ذہن ٹیڑھا تھا اور دل کے اندر گناہ بسا ہوا تھا، انہوں نے علم کو بگاڑ اور خرابی کا ذریعہ بنا لیا۔ کھلی بات ہے کہ اگر چور کو لوہاری کا فن آ جائے تو تجوری توڑنا سیکھے گا۔ اب اگر کسی میں خدا کا خوف اور انسانی ہمدردی کا کوئی رجحان نہ ہو، شوق نہ ہو اور ظلم و ستم اس کے خمیر میں پڑا ہوا ہے، تو علم اس کے ہاتھ میں ظلم اور فتنہ و فساد کا آلہ دے دے گا اور اس کو گناہ اور چوری کے نئے نئے ڈھنگ سکھا دے گا۔ بعض لوگوں نے نظام کو اصلاح کا ذریعہ سمجھا اور اپنی ساری طاقتیں لوگوں کو منظم کرنے پر لگا دی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ بگڑے ہوئے افراد کا ایک بگڑا ہوا مجموعہ تیار ہو گیا۔ جو کام اب تک غیر منظم طریقے پر ہوتے تھے، اب پورے نظام کے ساتھ ہونے لگے۔ اب سازش اور نظام کے ساتھ منظم چوریاں ہونے لگیں۔ لوگوں نے اخلاقی تربیت، دل اور ضمیر کی اصلاح کی طرف تو توجہ کی ہی نہیں۔ جیسے برے بھرے لوگ تھے، ان کو منظم کرنا ہی سمجھا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ بد اخلاقی کو نئی طاقت حاصل ہو گئی۔ اس سے تو ڈاکوؤں اور چوروں اور بد اخلاقوں کی تنظیم نہ ہوتی تو اچھا تھا۔ کسی نے کہا کہ زبانوں کا الگ الگ ہونا اور زیادہ ہونا فتنہ و فساد کی جڑ ہے۔ زبان ایک اور مشترک ہونی چاہیے، اسی میں ملک کی ترقی، قوم کی خوشحالی اور انسانیت کی خدمت ہے۔ لیکن اگر لوگ نہ بدلیں، خیالات نہ بدلیں، دلوں کی خواہشات اور اندر کے رجحانات نہ بدلیں، تو زبان کے بدل جانے یا بولی کے ایک ہو جانے سے کیا خاص فائدہ ہوگا؟ فرض کیجئے کہ اگر ساری دنیا کے چور اور جرائم پیشہ لوگ ایک ہی زبان بولنے لگیں اور ایک ہی زبان اختیار کر لیں، تو ان سے دنیا کو کیا فائدہ ہوگا اور اس سے چوری اور جرم کا کیا رکاوٹ ہوگی؟ سمجھ میں تو یہ آتا ہے کہ اس سے بجائے اس کے کہ چوری اور جرائم کم ہوں، زیادہ ہوں گے اور مجرم کی شناخت میں، پہچان میں اور زیادہ مشکل ہوگی۔ کسی نے کہا کہ وقت کا سب سے بڑا کام اور انسانیت کی سب سے بڑی خدمت یہ ہے کہ کلچر ایک ہو جائے۔ مگر کیا آپ کو معلوم نہیں کہ یہاں تہذیبیں نہیں ٹکراتی، ہوس ٹکراتی ہے۔ ہم جیسا کوئی دوسرا نہیں، اس چیز کا جذبہ ٹکراتا ہے۔ ہمارے بہت سے رہنما بے سوچے سمجھے کہنے لگے ہیں کہ اگر تمام دنیا کا کلچر ایک ہو جائے تو انسانیت کی ناؤ پار ہو جائے گی۔ اگر پورے ملک کا کلچر ایک ہو جائے تو اس ملک کے رہنے والے شیر و شکر ہو جائیں گے۔ لیکن کلچر کا ایک ہونا فائدہ مند نہیں، دل کا ایک ہونا فائدہ مند ہے۔ اگر لوگ ایک دل نہ ہوئے تو ایک زبان یا ایک تہذیب ہونے سے کچھ فائدہ نہیں۔ جو لوگ پہلے سے ایک زبان ہیں اور جن کی تہذیب اور کلچر ایک ہے، ان میں کون سی محبت اور اتحاد ہے؟ کیا وہ ایک دوسرے پر ظلم نہیں کرتے؟ کیا وہ ایک دوسرے کو دھوکہ نہیں دیتے؟ کیا ان میں سے ایک دوسرے سے عاجز اور پریشان نہیں ہے؟ کیا ایک کلچر، ایک زبان اور ایک تہذیب کے لوگ آپس میں لڑتے نہیں؟ بعض لوگوں نے کہا کہ لباس ایک ہو، لیکن جب کسی زبردست کو گریبان پکڑنے کی عادت پڑ جائے اور جیب کترنے کی لت لگ جائے تو کیا وہ لباس کا احترام کرے گا؟ کیا وہ محض اس وجہ سے اپنے ارادے سے باز رہے گا کہ اسی کا جیسا لباس دوسرے کے جسم پر ہے؟ انسانیت کا احترام دل میں نہ ہو تو لباس کا احترام کیسے پیدا ہوگا؟ لباس کی قدر و قیمت تو انسان کی وجہ سے ہے۔ دوستو، انسانیت کے مسئلوں اور مشکلوں کا حل نہ لباس کا ایک ہونا ہے، نہ زبان اور تہذیب کا ایک ہونا، نہ ملک اور وطن کا ایک ہونا، نہ علم و دولت، نہ تہذیب و تنظیم، نہ وسائل اور ذرائع کی کثرت۔ ان سب میں کوئی ایک بھی ایسی طاقت نہیں جو دنیا کو بدل دے۔
جب تک دل کی دنیا نہیں بدلتی باہر کی دنیا نہیں بدل سکتی۔ پوری دنیا کی بھاگ دوڑ دل کے ہاتھ ہے۔ زندگی کا سارا بگاڑ دل کے بگاڑ سے شروع ہوا ہے۔ لوگ کہتے ہیں مچھلی سر کی طرف سے سڑنا شروع ہوتی ہے اور انسان دل کی طرف سے سڑتا ہے۔ انسان کا بگاڑ دل سے شروع ہوتا ہے اور ساری زندگی میں پھیل جاتا ہے۔ پیغمبر یہیں سے اپنا کام شروع کرتے ہیں۔ وہ خوب سمجھتے ہیں کہ یہ سب دل کا قصور ہے۔ انسان کا دل بگڑ گیا ہے۔ اس کے اندر چوری، ظلم، دغا بازی کا جذبہ اور ہوس پیدا ہو گئی ہے۔ اس کے اندر خواہشات کا جن ہے جو ہر وقت اس کو نچا رہا ہے اور وہ بچے کی طرح اس کے اشاروں پر ناچ رہا ہے۔ پیغمبر کہتے ہیں کہ ساری خرابیوں کی جڑ یہ ہے کہ انسان گناہگار ہو گیا ہے۔ اس کے اندر برائی کا جذبہ اور اس کا زبردست میلان پیدا ہو گیا ہے۔ اس لیے سب سے بری اور سب سے پہلی چیز اور سب سے پہلا کام یہ ہے کہ اس کے دل کو ٹھیک کیا جائے اور اس کے من کو مانجھا جائے۔ وہ لوگوں کو فاقہ کرتے دیکھتے ہیں۔ اس منظر سے ان کا دل جس قدر دکھتا ہے دنیا میں کسی کا نہیں دکھتا۔ ان کو کھانا پینا دشوار ہو جاتا ہے، مگر وہ حقیقت کو جانتے ہیں اور حقیقت پسند ہوتے ہیں۔ وہ یہ نہیں کرتے کہ اسی کو مسئلہ بنا کر اسی کے پیچھے پڑ جائیں، اس لیے کہ وہ جانتے ہیں کہ یہ خرابی کا نتیجہ ہے، خرابی کی جڑ نہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ اگر لوگوں کے پیٹ بھرنے کا سامان کر دیا جائے اور زیادہ غلہ لے کر بھوکوں کو دے دیا جائے تو یہ وقتی اور ایک سطحی انتظام ہوگا۔ وہ ایسی فضا اور ایسے حالات پیدا کرتے ہیں کہ لوگوں سے دوسروں کی بھوک نہ دیکھی جا سکے اور خود اپنے گھر سے غلہ لا کر لوگوں کے پاس ڈال جائیں۔ اس کے برخلاف لوگ ایسے حالات پیدا کرتے جاتے ہیں کہ غلہ کھسکتا اور ایک جگہ جمع ہوتا چلا جاتا ہے۔ یاد رکھیے کہ اگر ذہنیت میں تبدیلی نہیں ہوئی اور غلے کو بانٹ دیا جائے یا ان کو دوسروں تک پہنچانے کا انتظام کر دیا جائے تو اس کے بعد بھی لوگوں کو ایسا فن معلوم ہے کہ دوسروں کی جھولی کے دانے ان کی جھولی میں آ جائیں اور دولت ہر طرف سے سمٹ کر ان کے قدموں سے لگ جائے۔ آپ نے شاید الف لیلہ کا قصہ پڑھا ہو کہ سند بعد جہازی اپنے ایک سفر میں ایک مقام پر پہنچا۔ اس نے دیکھا کہ جہاز کا کپتان بہت فکر مند اور غمگین ہے۔ سند بعد نے سبب پوچھا تو جہاز کے ناخدا نے بتلایا کہ ہم غلطی سے ایک ایسے مقام پر آ گئے ہیں جہاں سے قریب مقناطیس کا ایک پہاڑ ہے۔ ابھی تھوڑی دیر میں ہمارا جہاز اس کے قریب پہنچ جائے گا۔ جب وہ پہاڑ کشش کرے گا تو جہاز کی سب کیلیں اور تختوں کے قبضے نکل کر پہاڑ سے جا ملیں گے اور جہاز کا بند جدا ہو جائے گا۔ اس وقت ہمارا جہاز ڈوبنے سے نہ بچ سکے گا۔ چنانچہ ایسا ہی واقعہ پیش آیا۔ مقناطیس نے لوہے کو کھینچنا شروع کیا اور جہاز میں جتنا بھی لوہے کا سامان تھا سب کھینچ کر پہاڑ پر پہنچ گیا اور دیکھتے دیکھتے جہاز غرق ہو گیا۔ خوش قسمت سند بعد ایک بہتے ہوئے تختے کے سہارے کسی جزیرے میں پہنچ گیا اور اس کی جان بچی۔ یہ قصہ غلط ہو یا صحیح اس سے ہمیں کوئی سروکار نہیں، مگر ہمیں آپ کو یہ سنانا تھا کہ ہماری سوسائٹی میں بھی مقناطیس صفت سرمایہ دار اور تاجر موجود ہیں۔ انہیں آپ بھی مقناطیس کہہ سکتے ہیں۔ وہ ایسی سازش کرتے ہیں کہ دولت سمٹ کر ان کے گھر میں آ جاتی ہے۔ وہ ایسا معاشی جال پھیلاتے ہیں کہ لوگ چاروں ناچار سب کچھ ان کی جھولی میں ڈال دیتے ہیں اور اپنے وسائل زندگی اور ضروریات ان کے سپرد کر کے پھر غربت اور فاقہ کشی کی زندگی گزارنے لگتے ہیں۔ پیغمبر دل کی حالت کو بدل دیتے ہیں۔ وہ انسان کے اندر ایسی تبدیلی پیدا کرتے ہیں کہ وہ دوسرے انسان کی فاقہ کشی کو نہ دیکھ سکے۔ وہ اس کے اندر ایثار کی روح اور قربانی کا جذبہ اور سچی انسانی ہمدردی پیدا کرتے ہیں۔ اس کو دوسروں کی زندگی اپنی زندگی سے زیادہ عزیز ہو جاتی ہے۔ وہ اپنی جان کھو کر دوسروں کی زندگی بچانا چاہتا ہے۔ وہ اپنے بچوں کو بھوکا رکھ کر دوسروں کا پیٹ بھرنا چاہتا ہے۔ وہ خطروں میں اپنے آپ کو ڈال کر دوسروں کو خطروں سے محفوظ کرنا چاہتا ہے۔ تاریخ کے کچھ واقعات ہیں۔ ہماری آپ کی اسی دنیا میں ایسا ہو چکا ہے۔
تاریخ میں ایسے واقعات گزرے ہیں جو ان فرضی قصوں اور افسانوں سے کہیں زیادہ حیرت انگیز اور تعجب میں ڈال دینے والے ہیں، جو آج فلموں میں اور اسکرین پر دکھلائے جاتے ہیں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں آمد کے کچھ عرصے بعد کا قصہ ہے کہ ایک مسلمان اپنے ایک زخمی بھائی کی تلاش میں پانی لے کر نکلے کہ شاید پانی کی ضرورت ہو تو میں ان کی خدمت کروں۔ زخمیوں میں ان کو اپنے بھائی نظر آ گئے جو زخموں سے نڈھال اور پیاس سے بے قرار تھے۔ انہوں نے پیالہ بھر کر پیش کیا تو زخمی بھائی نے ایک دوسرے زخمی کی طرف اشارہ کیا کہ پہلے ان کو پلاؤ۔ اگر واقعہ یہی ختم ہو جاتا تب بھی انسانیت کی بلندی کے لیے کافی تھا اور تاریخ کا ایک یادگار واقعہ ہوتا، لیکن واقعہ یہی ختم نہیں ہوتا۔ جب اس زخمی کے سامنے پیالہ پیش کیا گیا تو اس نے تیسرے زخمی کی طرف اشارہ کیا۔ اسی طرح ہر زخمی اپنے پاس والے زخمی کی طرف اشارہ کرتا رہا، یہاں تک کہ پیالہ چکر کاٹ کر پہلے زخمی کی طرف پہنچا تو وہ دم توڑ چکا تھا، دوسرے کے پاس پہنچا تو وہ بھی رخصت ہو چکا تھا۔ اسی طرح سے یکے بعد دیگرے یہ سب زخمی دنیا سے چلے گئے، لیکن تاریخ پر اپنا ایک نقش چھوڑ گئے۔ آج جب کہ بھائی بھائی کا پیٹ کاٹ رہا ہے اور ایک انسان دوسرے انسان کے منہ سے روٹی کا ٹکڑا چھین رہا ہے، یہ واقعہ روشنی کا ایک مینار ہے۔ ایک دفعہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ مہمان آئے۔ آپ کے یہاں کچھ کھانے کو نہیں تھا۔ آپ نے فرمایا، ان کو کون اپنے گھر لے جائے گا؟ ایک صحابی حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ نے اپنے آپ کو پیش کیا اور مہمانوں کو لے گئے۔ گھر میں کھانا کم تھا۔ گھر میں یہ مشورہ ہوا کہ بچوں کو سلا دیا جائے گا اور کھانا مہمانوں کے سامنے رکھ کر چراغ بجھا دیا جائے گا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ مہمانوں نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا اور ابو طلحہ بھوکے اٹھ گئے۔ مہمانوں کو اندھیرے میں پتہ چلنے نہیں پایا کہ ان کا میزبان کھانے میں شریک نہیں ہے اور وہ خالی ہاتھ منہ تک لے جاتے رہے ہیں۔ بس پیغمبر انسان کے اندر تبدیلی پیدا کرتے ہیں۔ وہ نظام بدلنے کی اتنی کوشش نہیں کرتے جتنا مزاج بدلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ نظام ہمیشہ مزاج کے تابع رہا ہے۔ اگر دل نہیں بدلتا، مزاج نہیں بدلتا تو کچھ نہیں بدلتا۔ لوگ کہتے ہیں کہ دنیا خراب ہے، زمانہ خراب ہے۔ میں کہتا ہوں یہ کچھ نہیں بلکہ انسان خراب ہے۔ کیا زمین کی حالت میں فرق پڑ گیا؟ کیا ہوا کا اثر بدل گیا؟ کیا سورج نے گرمی اور روشنی دینی چھوڑ دی؟ کیا آسمان کی حالت تبدیل ہو گئی؟ کس کی فطرت اور کس کے نیچر میں فرق پڑا؟ زمین اسی طرح سونا اگل رہی ہے، اس کے سینے سے اسی طرح اناج کا ذخیرہ ابل رہا ہے، پھلوں کے ڈھیر نگل رہے ہیں، لیکن تقسیم کرنے والے پاپی ہو گئے۔ یہ ظالم جب اپنی ضروریات کی فہرست بناتے ہیں تو اخبارات کے صفحات اس کے لیے تنگ اور دفتر کے دفتر اس کے لیے کم ہیں، اور جب دوسروں کی ضروریات پر سوچتے ہیں تو ساری علم، معاشیات، سب کچھ، ان کی تمام قابلیت کا کمال اس کے مختصر کرنے میں صرف کر دیتے ہیں۔ جب تک یہ رجحان نہیں بدلتا، انسانیت کراہتی رہے گی۔ پیغمبر دلوں میں انجیکشن لگاتے ہیں، لوگ باہر کی سجاوٹ کرتے رہتے ہیں اور اسی پر سارا زور صرف کرتے ہیں۔ پیغمبر اندر کے گھن کی فکر کرتے ہیں۔ آج ساری دنیا میں یہی ہو رہا ہے۔ انسانیت کا درخت اندر سے خشک ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اس درخت کو کیڑا کھائے چلا جا رہا ہے، لیکن زمانے کے لوگ اوپر سے پانی چھڑکوا رہے ہیں۔ درخت کے اندر سرسبزی اور اس کے نشو و نما کی جو قوت تھی وہ ختم ہو چلی ہے، لیکن پتیوں کو سرسبز کرنے کو ہوائیں پہنچائی جا رہی ہیں، پانی چھڑکا جا رہا ہے کہ خشک پتے ہرے ہوں۔ پیغمبروں نے انسانوں کو انسان بنانے کی کوشش کی۔ انہوں نے ایسا انسانی انجیکشن دیا اور کہا کہ اے بھولے ہوئے انسان، اپنے پیدا کرنے والے کو پہچان اور سوتے جاگتے چلتے پھرتے اسے نگران مان۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اس پر اونگ کا غلبہ ہوتا ہے نہ اسے نیند آتی ہے۔ بس جب تک انسان کے دل اور جگر سے محبت کا چشمہ نہ ابلے گا، جب تک دل کے اندر ایثار کا جذبہ نہ پیدا ہوگا،
انسانیت کی اصلاح ناممکن ہے۔ بس وہ ایسی انسانی تربیت کرتے ہیں کہ اس میں بھائی کے لیے ایثار اور تکلیف اٹھانے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ وہ محض قانون سے دنیا کا علاج نہیں کرتے، بلکہ وہ انسان کے اندر حقیقی انسانیت کا جوہر پیدا کرتے ہیں۔ وہ ایسی قوم پیدا کرتے ہیں جو صحیح انسانیت کا مظاہرہ کر کے یہ ثابت کر دیتی ہیں کہ ہم معدہ، پیٹ اور سر کے غلام نہیں۔ وہ زبان حال سے اعلان کرتی ہے کہ وہ پیٹ بھرنا، شوق کو پورا کرنا، دولت کمانا، بادشاہ پرست یا اہل و عیال پرست نہیں ہے۔ جب تک ایسی قوم سامنے نہیں آتی، انسانیت کی اصلاح نہیں ہو سکتی۔ اگر کسی ملک میں ایسی قوم پیدا ہوتی ہے کہ سب کو نفع پہنچائے اور خود کو بھول جائے تو وہ انسانیت کو سدھار سکتی ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ بڑے بڑے انسانیت کے خیر خواہ گزرے ہیں، لیکن کسی نہ کسی اسٹیج پر آپ یہ پائیں گے کہ انہوں نے بالآخر اپنا بھی انتظام کر لیا۔ ایسے بے شمار قوم کے خدمت گزار گزرے ہیں جنہوں نے قومی سدھار کا کام بڑی مشکلات میں شروع کیا، جیلیں کاٹی، لیکن بالآخر جیل سے نکل کر حکومت کی کرسیوں پر جا بیٹھے۔ ان کا یہ حق تھا، انہیں مبارک ہو۔ لیکن اللہ کے پیغمبر دنیا سے بے داغ چلے گئے۔ انہوں نے دنیا کے آرام کی خاطر اپنا عیش چھوڑ دیا۔ انہوں نے 100% دوسروں کے فائدے میں بے آرام زندگی گزاری اور 1% بھی اپنا فائدہ نہیں اٹھایا، اور ان کے صحابی اور ساتھی جہاں سے گزرے دنیا کو نہال کر دیا۔ دنیا آج تک ان کو گلے لگائے ہوئے باغ کا پھل کھا رہی ہے جسے انہوں نے اپنے خون سے سینچا تھا۔ جو دوسروں کے گھر میں چراغاں کر گئے، لیکن ان کے گھر میں دنیا سے جاتے وقت اندھیرا تھا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا کی ہوئی روشنی جھوپڑوں اور شاہی محلوں میں ایک سی جگمگائی، لیکن جاتے ہوئے ان کے گھر کا چراغ مانگے ہوئے تیل سے جل رہا تھا۔ حالانکہ مدینہ کے سینکڑوں گھروں میں انہی کا جلایا ہوا چراغ جل رہا تھا۔ آپ فرماتے تھے، اِنَّا مَعْشَرَ الْأَنْبِيَاءِ لَا نُورَثُ مَا تَرَكْنَا صَدَقَةً۔ ہم پیغمبروں کا کوئی وارث نہیں ہوتا ہے، ہم جو کچھ چھوڑیں وہ سب غریبوں کا حق ہے۔ اس سے بڑھ کر آپ کا ارشاد تھا کہ جو کوئی مر گیا وہ کچھ ترکہ چھوڑ کر گیا، وہ اس کے ورثاء کو مبارک ہو، ہم اس سے 1 پیسہ نہیں لیں گے، لیکن اگر کوئی قرض چھوڑ کر گیا ہے تو وہ میرے ذمہ ہے، اسے میں ادا کروں گا۔ کیا دنیا کے کسی بادشاہ یا لیڈر نے یہ نمونہ چھوڑا ہے؟ آپ کی زندگی انسانیت کا شاہکار ہے۔ آپ دنیا کے سامنے ایسا نمونہ پیش کر گئے جس میں سوائے ایثار اور محبت اور دوسروں کے غم میں گھلنے کے کہیں اپنا رتی برابر فائدہ نظر نہیں آتا۔ آپ عرب کے واحد بادشاہ تھے، دلوں پر ان کی بادشاہی تھی، لیکن دنیا سے دامن بچائے ہوئے بے منت چلے گئے۔ آپ ہی نہیں بلکہ جو جتنا آپ سے قریب تھا اتنا ہی وہ خطرے سے قریب اور فائدے سے دور تھا۔ اپنے گھر والیوں سے علل اعلان کہہ دیا کہ اگر دنیا کی بہار اور عیش چاہتی ہو تو ہم تم کو کچھ دے دلا کر اچھی طرح سے تمہارے گھروں کو رخصت کر دیں گے، تم وہاں واپس جاؤ اور راحت اور آرام کی زندگی گزارو، اور ہم سے فارغ خطی لے لو۔ ہمارے ساتھ رہنا ہے تو درد، دکھ، تنگی، ترشی برداشت کرنا ہے، یہی اس گھر کا تحفہ ہے، اور اسی پر اللہ کے ہاں سے انعام ملے گا۔ دوستو، ہم چاہتے ہیں کہ پھر یہی زندگی عام ہو، انسانیت کی بے لوث خدمت اور بے غرض محبت کا رواج ہو، پھر دوسروں کے نفع کے لیے اپنے نقصان کو ترجیح دی جائے، پھر ایسی قوم پیدا ہو جو خطرے کے موقع پر سب سے آگے اور نفع کے موقع پر دور دور نظر آئے۔ آج دنیا کی ساری ریاستیں اور حکومتیں اس کوشش میں گھوم رہی ہیں کہ قوموں اور طبقوں کو ہر طرح سے مطمئن کیا جائے اور خواہشات کو پورا کیا جائے۔ یہ اصلاح و تسکین کا راستہ نہیں۔ یہاں ایک فرد کی خواہشات بھی پوری ہونا مشکل ہے۔ خواہشات کا یہ حال ہے کہ وہ کبھی نہ ختم ہونے والی ہے، اور دنیا کا یہ حال ہے کہ وہ محدود اور مختصر اور کروڑوں انسانوں میں بٹی ہوئی ہے۔ واقعات کی دنیا میں آ کر دیکھیے تو اس دنیا میں در حقیقت ایک آدمی کی منہ مانگی خواہشات کو بھی پورا کرنے کی گنجائش نہیں۔
یہاں کسی حوث رکھنے والے کی حوث پوری نہیں ہو سکتی۔ آج دنیا کے بڑے بڑے رہنما یہ کہہ رہے ہیں کہ انسانی خواہشات سب جائز اور فطری ہیں، سب کو پورا ہونا چاہیے، اور اسی پر ساری دنیا میں عمل ہو رہا ہے۔ دوستو، یہی بنیادی غلطی ہے۔ خواہشات کو پورا کرنا اور ان کی تسکین سے انسانیت کی تفشی نہیں ہو سکتی۔ خواہشات کی تسکین سے خواہشات میں کمی اور دل میں سکون پیدا نہیں ہوگا۔ یہ تو سمندر کا کھارا پانی ہے۔ جس قدر اس سے پیاس بجھائی جائے گی، پیاس بڑھے گی، بھڑکے گی۔ آج ساری دنیا میں حکومتیں، ادارے اور تہذیبیں اسی فلسفے کے مطابق کام کر رہی ہیں کہ انسانوں کی صحیح غلط کی خواہشات کی تسکین ان سب کا سامان کر دیا جائے۔ قومیں، طبقے، جمہور اور لوگ جو کچھ مانگیں ان کو دیا جائے۔ اس سے سکون پیدا ہوگا، امن قائم ہوگا، لیکن نتیجہ بالکل الٹا ہے۔ آج ہر طرف آگ لگی ہوئی ہے، دل کی لگی کسی سے بجھتی نہیں۔ خواہشات کا ایک الاؤ جل رہا ہے اور اس میں ہر قوم ایندھن ڈالتی چلی جا رہی ہے اور اس کو ہوا دے رہی ہے۔ آج اس کے شعلے آسمان سے باتیں کرنے لگے ہیں اور قوموں اور ملکوں کی طرف لپک رہے ہیں۔ آج وقودها الناس والحجارہ، اس کے ایندھن آدمی اور پتھر ہیں۔ اس کا منظر نظر آ رہا ہے۔ لوگ اس آگ کی شکایت کرتے ہیں، مگر سوچنے کی بات یہ ہے کہ یہ آگ کس نے جلائی، یہ الاؤ کس نے روشن کیا، اس پر تیل کس نے جھڑکا، اس میں ایندھن کون ڈال رہا ہے۔ خواہشات کی تکمیل اور تسکین کے راستے کا یہی انجام اور منزل ہے۔ لطیفہ یہ ہے کہ یہی لوگ جو قوم کی ہر خواہش اور ہر فرمائش کو پورا کرنا ضروری سمجھتے ہیں اور اس کے لیے تفریح اور تسکین کا سامان بہم پہنچانا ضروری سمجھتے ہیں، اپنی اولاد کے ساتھ یہ معاملہ نہیں کرتے۔ اپنی اولاد کی بہت سی غلط اور نقصان دینے والی خواہشات کی روک تھام کرتے ہیں۔ بچہ اگر آگ سے کھیلنا چاہے تو نہیں کھیلنے دیتے، لیکن وہ ان قوموں کی ہر خواہش اور فرمائش کو پورا کرنے کے لیے تیار ہیں جو وہ کریں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو اپنی رعایا سے اپنی اولاد کی طرح ہمدردی نہیں۔ یہی لوگ جو قوموں پر حکومت کرتے ہیں، ان کو خوش رکھنے کے لیے اور ان کے افراد سے رائے حاصل کرنے کے لیے ہر غلط اور صحیح خواہش کی تکمیل ضروری سمجھتے ہیں۔ آج کسی ملک میں کوئی ایسی جماعت نہیں اور کسی شخص میں یہ اخلاقی جرت نہیں کہ وہ تفریحات اور عیش اور عشرت کے سامان پر تنقید کرے۔ کھیل کود کے بڑھتے ہوئے ذوق، تماش بینی، موسیقی، ناچ گانے اور نمائش کے حد سے بڑھے ہوئے شوق اور انہماک پر اعتراض کریں۔ آج کوئی ایسی حکومت نہیں جو ان چیزوں پر ضروری پابندیاں لگا دے اور قوم اور اہل ملک کی ناراضگی مول لے۔ اللہ کے پیغمبروں کا راستہ اس سے بالکل مختلف تھا۔ انہوں نے جائز اور ناجائز خواہشات کی تکمیل اور تسکین کے بجائے خواہشات کو لگام دی۔ انہوں نے خواہشات کے رخ کو موڑا اور صرف جائز خواہشات کو اس کا مستحق سمجھا کہ ان کو پورا کیا جائے۔ انہوں نے زندہ اور بیدار ضمیر پیدا کیا، اس سے زندگی میں اعتدال اور دلوں میں سکون پیدا ہوا۔ تمہاری درس گاہوں، تمہاری تجربہ گاہوں، تمہاری سائنس نے دنیا کو بہت کچھ دیا۔ انہوں نے حیرت انگیز ایجادوں کو جنم دیا، لیکن انسانوں کو پاک ضمیر نہیں دیا۔ تمہارے ان اداروں نے انسان کے ہاتھ کھول دیے، بچوں کو ہتھیار تو دیے، لیکن ان کی تربیت نہیں کی۔ آج وہ نادان بچے شوخیاں کر رہے ہیں اور آزادانہ ہتھیاروں کا استعمال کر رہے ہیں۔ اللہ کے پیغمبروں نے خواہشات پر پہرے بٹھائے، خواہشات میں توازن اور اعتدال پیدا کیا۔ نفسانی خواہشات کے بجائے اللہ کو راضی کرنے کی زبردست خواہش پیدا کی، انسانی ہمدردی اور غمگزاری کا جذبہ پیدا کیا۔ انہوں نے چیزیں ایجاد کر کے نہیں دی، مگر انہوں نے وہ ذہنیت پیدا کی جس سے خدا کی بنائی ہوئی اور انسان کی تیار کی ہوئی چیزوں کے استعمال کرنے کی صلاحیت پیدا ہو۔ انہوں نے ضمیر بخشا، یقین بخشا۔ آج دنیا کے پاس سب کچھ ہے، یقین نہیں ہے۔ آج دنیا کے کارخانے سب کچھ پیدا کر سکتے ہیں،
لیکن یقین پیغمبروں کے کارخانے سے ملتا ہے۔ آج دنیا خدا سے ڈرنے والوں سے خالی ہے، یقین سے خالی ہے۔ انسانیت کی بے لوث خدمت کون کرے؟ خدا کا خوف اور اس کی رضا کا یقین اس کے کنبے کی بے لوث خدمت کا جذبہ دیتا ہے۔ انسانیت کے ایسے خادم ہر نعرے سے دور، حکومت کے لالچ سے الگ، سیاسی چالوں اور سیاسی جوڑ توڑ سے بیزار، بے لوث خدمت کرتے ہیں۔ آج ایسے ہی خدمت گاروں کی ضرورت ہے، جن کے پاس کچھ نہ ہو پھر بھی کچھ لینا نہ چاہیں بلکہ دینا ہی چاہیں۔ ہم لوگوں میں اس جذبے کو پیدا کرنا چاہتے ہیں اور ان میں ان حقیقتوں کی پیاس پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ زندگی محض کھانے پینے کا نام نہیں، انسان کی زندگی محض مادی یا حیوانی زندگی کا نام نہیں۔ دراصل یہ بات نئی نہیں ہے۔ دنیا کے سب پیغمبر جو ہر قوم میں آئے یہی پیغام لائے، اور سب سے زیادہ طاقت اور وضاحت کے ساتھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری طور پر یہ بات کہی۔ یہ حقیقت چوراہوں پر کہنے کے لائق ہے۔ لوگ پیٹ کے گرد چکر لگا رہے ہیں، اصل زندگی دم توڑ رہی ہے، انسانیت کی پونجی لٹ رہی ہے، لیکن انسان کے پاس اب بھی ضمیر ہے۔ ہم مایوس نہیں ہیں، یہ ضمیر مردہ نہیں ہوا، اس پر گرد اور غبار آ گیا ہے۔ اگر وہ گرد اور غبار جھاڑ دیا جائے اور اس کو گندگی سے صاف کر دیا جائے تو اب بھی اس کی گنجائش ہے کہ وہ حق کو قبول کر لے اور اس میں ایمانی شعور پیدا ہو۔